بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ ترکیب کے اندر ہم نحمیر کے جو چھوٹے چھوٹے جملے پڑھ رہے تھے، کہاں تک پڑھے تھے؟ لائے نفی جنس کے جملے۔ لائے نفی جنس کتاب کھول کے ایک ایک جملے کی ترکیب کر کے سنائیں۔ پہلے آپ لا راجل فی الدار، لا غلام راجل ظریف فی الدار، اس کی ترکیب۔ لائے نفی جنس غلام مضاف رجل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر اسم لا ظریف صفت مشبہ اسم ہوا ضمیر بارز درو مستتر فاعل اس میں ہوا ضمیر درو مستتر فاعل فی حرف جار الدار مجرور جار۔ اب اس کو پہلے خبر الگ بناؤ، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر خبر اول ہوئی لا نفی لا کی، خبر اول ہوئی لا کی، فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت ظرف مستقر متعلق ثابت ان کے، ظرف مستقر متعلق ثابت ان کے، ثابت اسم فاعل اسم ہوا ضمیر درو مستتر فاعل اسم ہوا ضمیر درو مستتر فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ثانی ہوئی لا کی، لا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چل بھی آگے، لا راجل فی الدار فرحان۔ راجلا اسم لا ظرف مستقر متعلق ثابت ان کے، چلے آگے دو جملے پڑھتے ہیں اور ان دو جملوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ اس طرح کے جو جملے ہم پڑھ رہے ہیں نا لا نفی جنس کا، اور اسی طرح حروف مشبہ فعل کے یا ما ولا مشابہ لیس کے، یہ جملے پھر بار بار آگے آتے ہیں، بار بار تکرار کے ساتھ یہی جملے آئیں گے۔ بڑی کتابوں کے اندر پھر اسی طرح جملے بار بار آئیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک جملہ آگے ہے لا زید عندی ولا عمر، لا زید عندی ولا عمر، یہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر جو لا ہوتا ہے وہ ملغا عن العمل ہوتا ہے۔ ملغا عن العمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لا نفی والا ترجمہ تو دیتا ہے، یہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ ملغا عن العمل کا مطلب ہے عمل سے فارغ ہے، عمل سے خالی ہے، یعنی ہم اس کو لا نفی جنس کہہ کے ملغا عن العمل کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ ترجمہ تو نفی والا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے زید میرے پاس اور نہ عمر، یعنی زید اور عمر دونوں میرے پاس نہیں ہیں، نہ زید میرے پاس ہے نہ عمر میرے پاس ہے۔ لیکن جب ترکیب کریں گے، ترکیب کے اندر کتاب کی طرف دیکھ کے توجہ کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ لا ملغا عن العمل ہوگا۔ ترکیب کے اندر ہم یہی کہیں گے لا نفی جنس ملغا عن العمل، بس ختم ہو گیا، لا نفی جنس ملغا عن العمل، یعنی یہ ہوتے ہوئے بھی ایسا ہے جیسے کہ نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے لا نفی جنس کو عبارت سے بھی ہٹا دو، تھوڑی دیر کے لیے اگر عبارت سے ہٹا دیں تو پھر یہ عبارت کیا بن جائے گی ہمارے پاس؟ ولا پھر بیچ میں کیوں لے؟ لا کو تو دونوں جگہ سے ہٹانا، زید عندی و عمر۔ اب اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا زید عندی و عمر کا؟ زید اور عمر میرے پاس موجود ہیں، زید اور عمر دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ اب لا نے کیا عمل کر دیا؟ لا نے کیا بتایا؟ اب لا لگا دیتے ہیں، اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لا نفی کا ہوگا، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ زید اور عمر میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ اب اس کا معنی یہ بن جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ صرف اس کے اندر ترجمے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، باقی اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ جب ترکیب کریں گے اس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ دیں گے لا ملغا عن العمل، یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ باقی رہا زیدن جو ہے، چونکہ آگے عمر بھی آ رہا ہے
اس کو عطف ڈالیں گے. جب زید پر عطف ہوگا امر کا تو زیدن کیا بنے گا؟ زیدن کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. وہ کیا بنے گا؟ وہ حرف عطف. آگے لا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ وہ بھی ملغی عن العمل، یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے. امرن معطوف. امرن کیا بنے گا؟ معطوف. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا. معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا. آگے ہے عندی. عندی میں عند لفظ کیا بنے گا؟ یا ضمیر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پہلے مفعول فی بنتے ہیں ثابتان. ثابتان کیونکہ پیچھے دو ہیں، زید بھی ہے اور عمر بھی ہے. زید بھی ہے، عمر بھی ہے، تو اس وجہ سے عند مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثابتان. ثابتان اسم فاعل، ہما ضمیر، درو مستتر فاعل اوس. اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر مبتدا. مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ جملہ کس کو سمجھ میں آیا ہے؟ اس کی ترکیب کون کر سکتا ہے؟ لا زید عندی ولا امر. جی جواد آپ بولیں. لا ملغى عن العمل جی زور سے. لا ملغى عن العمل زید. لا ملغى عن العمل زید. معطوف علیہ زید معطوف علیہ ولا امر. وہ عاطفہ. واو عاطفہ. لا ملغى عن الامر عمل امر معطوف. ٹھیک ہے. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر. دیکھیں میں نے جب معطوف علیہ کا قاعدہ پڑھایا تھا اس دن شاید آپ نہیں آئے تھے. میں نے سمجھایا تھا وہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیں کیا ہوتا ہے؟ وہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب ملائیں گے تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے. اکثر یہ دوبارہ سمجھ لیں، پھر دوبارہ سمجھ لیں. ایک دفعہ تو بچے نے غلطی کی لیکن اسے سب سمجھ لیں. جب بھی وہ سے پہلے آئے گا وہ کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. ٹھیک ہے. اور وہ کے بعد جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف. اگر درمیان میں آ جائے یعنی وہ میں درمیان میں بہت سارے معطوف ہوں تو پھر درمیان والا کیا بنتا ہے؟ معطوف ہے معطوف علیہ. اچھا جب ملاتے ہیں تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملے گا. تو لڑکے اکثر غلطی کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ابھی اس نے کی، انہوں نے کہا معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر. الٹا یہ نہیں کہنا، سب یاد کر لیں سمجھ لیں. معطوف علیہ اپنے معطوف. دیکھیں ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں. اگر کسی عبارت کے اندر موصوف صفت آ جائیں جیسے جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم، جا فعل نون وقایہ یا مفعول، رجل کیا بنے گا؟ اور عالم کیا بنے گا؟ صفت. جب ہم اس کو ملائیں گے اگر ہم یہ کہہ دیں صفت اپنے موصوف سے مل کر، یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے نا؟ بلکہ کون ملے گا؟ موصوف پہلے ہے، موصوف پہلے ہے، وہ اپنی صفت سے ملتا ہے، وہ اپنی صفت سے ملتا ہے. اس سے پہلے ہم ابھی تفسیر بیضاوی کا سبق پڑھ رہے تھے تو تفسیر بیضاوی کے سبق کے اندر جب سورہ فاتحہ کا سبق ہمارا مکمل ہوا تو تفسیر بیضاوی کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت، اس کے فضائل کے متعلق جو ہے نا آخر میں احادیث مبارکہ آئیں. تو سوال ہوا کہ فضائل تو پہلے بیان کرنے چاہیے، بعض علماء نے پہلے بیان کیے ہیں. تو ان کا جواب یہی دیا کہ سورہ فاتحہ ہے موصوف، فضائل ہیں صفت. موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. تو اس کا جواب بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ موصوف پہلے ہوتا ہے. جو پہلے ہو جب ہم اس کو واپس ملائیں گے تو پہلے والی چیز بعد والی چیز کے ساتھ ملتی ہے. تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر پیچھے جو فاعل مفعول جو بھی بننا چاہے، اب یہاں جا راجلون میں فاعل بن رہا ہے تو ہم کہیں گے موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل. اسی طریقے سے جب ہم معطوف علیہ پڑھ رہے ہوں گے تو معطوف علیہ آگے ایک ہوگا تو ہم کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. دو ہوں گے تو ہم کہیں معطوف علیہ اپنے معطوف فین سے مل کر. اگر زیادہ ہوں گے پھر ہم کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر. تو چونکہ یہاں ایک ہی ہے ہم کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا. یہ کیا بن جائے گا؟ آگے عندی کی ترکیب. عندہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہے ثابتان.
متعلق نہیں ہوتا ہے، یہ مفعول فی ثابتان ہے، کیا بنتے ہیں؟ مفعول فی ثابتان، ثابتان اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر درو مستتر فاعل اوسط، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ چل بھائی عدنان اس کی ترکیب دوبارہ کرو، لا زید عندی ولا عمرو، اس کی ترکیب کرو۔ لا ملغى عن العمل زید معطوف علیہ واو حرف عطف۔ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں، بار بار سنتے رہیں تاکہ سب اچھی طریقے سے یاد ہو۔ جی لا ملغى عن العمل امر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ثابتان کے، ثابتان اسم فاعل، ہما ضمیر درو مستتر فاعل اوسط، ثابتان اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ چل بھائی آگے آصف اس کی ترکیب کرو۔ لا ملغى عن العمل زائد معطوف علیہ وعطف لا ملغى عن العمل امر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، عندی مضافیات میں مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفعول فی ثابتان، ثابتان اسم فاعل ماضی میں ضمیر مستتر فاعل ہے، اس اسم فاعل کا فاعل مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ جی آگے سفیان ترکیب، لا زید عندی ولا عمرو۔ عبد الرشید لا زید عندی ولا عمرو، اس کی ترکیب۔ زید معطوف علیہ، معطوف علیہ کے بعد کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ پھر معطوف کون بنے گا؟ وہ عاطفہ لا ملغى عن العمل امر معطوف۔ پہلے معطوف علیہ، معطوف کو تو مکمل کرو، کیا کریں گے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، یہ معطوف علیہ کیوں بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثابتان، چل غلام مصطفیٰ آپ کرو اس کی ترکیب، لا زید عندی ولا عمرو۔ لا ملغى عن العمل زید معطوف علیہ واو عاطف لا ملغى عن العمل امر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول فی ثابتان، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول فی مبتدا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ثابتان اسم فاعل، ثابتان اسم فاعل ماضی میں اس کا فاعل، ثابتان اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ چلو محیب اس کی ترکیب کرو۔ لا ملغى عن العمل زید معطوف علیہ واو حرف عطف لا ملغى عن العمل امر معطوف علیہ معطوف عمرو کیا بنے گا؟ معطوف، ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ثابتانی کے، ثابتانی اس میں فاعل ہما ضمیر درو مستتر فاعل اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ چلا گئے سمیر۔ لا ملغى عن العمل زید معطوف علیہ واو عطف لا ملغى عن العمل امر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثابتان، ثابتان اس میں فاعل ہما ضمیر درو مستتر فاعل ہے، ثابتان اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا میں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ چلو امجد لا زید لا ملغى عن العمل زید معطوف علیہ واو حرف عطف لا ملغى عن العمل امر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ثابتان، ثابتان اسم فاعل ہما ضمیر درو مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر خبر مبتدا۔ آپ چلو فیضان۔ لا ملغى عن العمل زید معطوف علیہ واو عاطف لا ملغى عن العمل امر معطوف، معطوف الیہ مل کر مبتدا،
عندي مضاف إلى ضمير مضاف إليه مضاف إليه مل کر مفعول فی ثابتانی ہے ثابتانی اسم فاعل ہما ضمیر درو مصدر فاعل ہوست اسم فاعل اپنے مفعول سے اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مبتدا مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبر ہے. چلا آگے جازر کتاب دے دن کو. لا زید عندی ولا عمر. چل بھی آگے جازر مومن. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ثابتان. شیان اس کی ترکیب کرو. لا زید نے چلو بھائی اس کے اندر کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو. ایک جملہ ہے اس کے اندر آج بعضوں نے صحیح سنایا بعضوں نے غلط سنایا لیکن کل آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے یہ جملہ سنائیں گے پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے کا جملہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے زیادہ مشکل نہیں. اس کے اندر کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات پوچھنی ہو یاد ہو جائے گا. چلو ٹھیک.